عبدك انی بألف درہم فقال آتقت یقول اتق عن العامر فیجب علیہ الألف. مقتضا یعنی اقتضاء النص جو حکم منصوص علیہ کی صحت کے لیے مقدر ہوتا ہے، جس کو مقدر مانا جاتا ہے، اور نص کا معنی اس زیادتی کے بغیر درست نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ما سبق میں یہ ذکر کر چکے ہیں. یہاں مقتضا ہی کی دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، جو اقتضاء النص سے ثابت ہو اس کی دوسری مثال. اذا قال، جب کسی نے دوسرے سے کہا تو اپنا غلام میری جانب سے 1000 کے عوض آزاد کر دے. فقال، اس دوسرے نے کہا آتقت، میں نے اپنا غلام تمہاری طرف سے آزاد کر دیا. یقول اتق عن العامر، تو آزاد کرنے کا حکم دینے والے کی جانب سے آزادی پائی جائے گی، اور یجب علیہ الألف، اس عامر پر 1000 واجب ہوگا. قائل کا یہ کہنا کہ آتق عبدک انی بألف درہم، تو میری طرف سے اپنے غلام کو 1000 کے عوض آزاد کر دے، اقتضاءً بیع کے وجود پر، بیع کے پائے جانے پر اس قول کی صحت موقوف ہے. یعنی یہ قول اسی وقت صحیح ہوگا جب یہاں اقتضاءً بیع کا وجود مانا جائے. کیونکہ اس میں قائل نے یہ کہا ہے آتق عبدک انی، تو میری طرف سے اپنا غلام آزاد کر دے. تو وہ تو اس کا مالک ہے نہیں، اور جب وہ اس کا مالک نہیں ہے تو غیر مالک کی جانب سے اعتاق شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے. میں نے بار بار اس سلسلے میں وضاحت کی ہے کہ لا اتقا فیما لا یملکہ ابن آدم، کہ انسان جس کا مالک نہیں ہے اس میں آزادی بھی اس کی جانب سے نہیں ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہا ہے آتق عبدک انی، میری طرف سے تو اپنا غلام آزاد کر دے.
اسے اپنا غلام آزاد کرنے کہہ رہا ہے، خود اپنا غلام یہ نہیں آزاد کر رہا۔ تو عامر کی ملکیت اس غلام پر نہیں ہے، اور جب عامر کی ملکیت اس غلام پر نہیں ہے تو عامر کی جانب سے جو غیر مالک ہے یہ اعتاق بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور لیکن اسی جملے میں اس نے کہا ہے آتق عبدک انی بألف درہم، تو میری جانب سے اپنا غلام آزاد کر دے 1000 کے عوض، 1000 کے بدلے میں میری جانب سے اپنا غلام آزاد کر دے۔ تو جب اس کی جانب سے وہ غیر مالک ہے عامر، اس کی جانب سے آزادی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو اس کا یہ حکم دینا کہ میری جانب سے اپنا غلام آزاد کر دے، یہ عامر کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کا تقاضا کرتا ہے کہ عامر کے لیے ملکیت ثابت ہو، تبھی تو اس کی جانب سے آزادی ہوگی۔ تو اس کا اپنی جانب سے دوسرے کو اپنا غلام آزاد کرنے کا حکم دینا یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ عامر کو اس غلام پر ملکیت حاصل ہو، عامر کی اس غلام پر ملکیت ثابت ہو۔ اور ملکیت پائی کیسے جائے گی؟ اسباب ملک جو ہیں ان اسباب ملک میں سے کوئی سبب متحقق ہوگا تو ملکیت پائی جائے گی۔ جیسے کسی نے اسے صدقہ کر دیا تو بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کسی نے ہبہ کر دیا تو بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس نے خرید لیا اس صورت میں بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو قائل کا یہ کہنا آتق عبدک انی بألف یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ عامر کو اس غلام پر عامر کی ملکیت ثابت ہو، تو عامر کی ملکیت کا اس غلام پر ثابت ہونا یہ اس کلام کا اقتضا ہے، کیونکہ ملکیت نہیں ہوگی تو اس کی جانب سے آزادی نہیں ہوگی۔ اور اسباب ملک کئی ایک ہیں، صدقہ ہے، ہبہ ہے، بیع ہے، کس سبب سے اس کی ملکیت ثابت ہوگی؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ عامر کے لیے اس غلام پر ملکیت ثابت ہو اور سبب ملک یہاں بیع بنے گا، اقتضاءً۔ کیوں سبب ملک بیع ہے؟ اس لیے کہ صدقہ اور ہبہ بھی سبب ملک ہیں لیکن وہ عوض سے خالی ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ تو میری جانب سے اپنا غلام 1000 کے عوض میں آزاد کر دے۔ صدقہ اور ہبہ یہ عوض سے خالی ہوتے ہیں، لہذا یہاں سبب ملک جو بنے گا وہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ تو یہ جملہ آتق عبدک انی بألف درہم عامر کے لیے غلام پر بیع کے سبب ملکیت ثابت ہونے کا تقاضا کرتا ہے کہ عامر کو غلام پر بیع کے ذریعے، خریدنے کے ذریعے سے ملکیت حاصل ہو، کیونکہ اس کے بغیر یہ کلام صحیح ہی نہیں ہوگا، اس غلام پر اس کی ملکیت ہی نہیں ہے تو اس کی جانب سے آزادی کیسی؟ تو شرعاً اس کلام کے صحیح ہونے کے لیے اقتضاءً بیع کا ثبوت ہوگا۔ یعنی عامر کا یہ کہنا آتق عبدک منی بألف درہم یہ اس معنی میں ہے بے عبدک منی بألف درہم، تو میری جانب سے تو مجھ سے 1000 کے عوض اپنا غلام بیچ دے،
ثم کن وکیلی بالاعتاق، اور پھر آزاد کرنے کا میرا وکیل ہو جا اور غلام کو میری جانب سے وکالت کی بنیاد پر آزاد کر دے۔ تو یہاں چونکہ لا اتقا فیما لا یملکہ ابن آدم کی بنیاد پر یہ جملہ شرعاً اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ عامر کی غلام پر ملکیت ثابت نہ ہو جائے، لہذا اس کی صحت کے لیے یہاں بیع کو اقتضاءً ثابت مانا جائے گا کہ عامر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا غلام مجھ سے بیچ دے اور پھر اسے آزاد کرنے کا میری جانب سے وکیل ہو جا، اور وکالت کے طور پہ تو اسے میری جانب سے آزاد کر دے۔ تو اقتضاءً یہاں بیع کا معنی پایا جا رہا ہے، اور جب اقتضاءً یہاں بیع کا معنی پایا جا رہا ہے تو پہلے خریدا، پھر اس کی جانب سے، پھر اپنی جانب سے آزاد کرنے کا وکیل بنایا، اور پھر جو اصل مالک تھا اس نے اس کے خریدنے کے بعد اس کی طرف سے اسے آزاد کر دیا۔ تو یہ آزاد، یہ جو بیع کا یہاں ثبوت ہوا لفظ میں موجود ہے، یہ ایسی ذاتی ہے جس کا نص نے اپنی صحت کے لیے تقاضا کیا ہے، نص نے اپنی صحت کے لیے اس بیع کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہ بیع یہاں اقتضاءً ثابت ہوگی جب وہ اصل مالک آتق تو کہے گا کہ میں نے آزاد کر دیا، تو اب آزادی اس پوری تقدیر کی بنیاد پر کس کی جانب سے ہوگی؟ عامر کی طرف سے ہوگی، کیونکہ اس نے خرید لیا، وہ مالک ہو گیا، اور جب وہ مالک ہو گیا تو اب وہ دوسرا اس کی جانب سے وکیل ہو کر کے آزاد کر رہا ہے، تو یہ آزادی غلام کی کس کی جانب سے ہوگی؟ عامر کی طرف سے۔ یقولت کو عن العامر، تو آزادی عامر کی طرف سے پائی جائے گی، اور اس پر 1000 لازم بھی ہوگا، کیونکہ 1000 کے عوض پہلے اس نے خریدا ہے، تو 1000 اسے دینا بھی پڑے گا، اور اس کی جانب سے آزادی ہو رہی ہے، وہ اس کا مالک ہو چکا ہے، لہذا جس نیت سے بھی وہ آزاد کرے گا اسی نیت سے آزادی ہوگی۔ اگر اس نے آزاد کرتے وقت کفارے کی نیت کر لی تو وہ کفارے میں آزاد ہوگا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ، اور اگر اس آزادی سے عامر نے کفارے کی نیت کی ہے، یَقَوْ أَمَّا نَوَى، تو جس چیز کی بھی اس نے نیت کی ہے غلام کے آزاد کرنے سے وہ چیز ہو جائے گی، یعنی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ، اس لیے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عامر کی طرف سے آزادی ہوتی ہے، کیونکہ عامر کا یہ کہنا آتق عبدک عنی، اعتاق کا حکم دینا، لأن قوله آتقہ عنی بألف درہم، کیونکہ عامر کا یہ کہنا کہ غلام کو میری طرف سے 1000 کے عوض آزاد کر دے، یقتضی معنی قولہ، اس کے اس معنی، اس کے قول، اس کے قول بے عنی بألف ثم کن وکیلی بالاعتاق کے معنی کا تقاضا کرتا ہے، یعنی بے عنی بألف ثم کن وکیلی بالاعتاق کے معنی کا یہاں تقاضا کرتا ہے کہ میرے ہاتھ بیچ دے پھر میری جانب سے آزاد کرنے کا وکیل ہو جا۔ یہ جملہ آتق عبدک عنی بألف درہم اس کا تقاضا کر رہا ہے، بیع کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ بیع کے ذریعے سے ملکیت ہوگی، اور ملکیت کے بغیر آزادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا عامر کا آتق عنی بألف درہم کہنا، یہ اس عامر کے بے عنی بألف ثم کن وکیلی بالاعتاق کے اس کے اس قول کے معنی کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی بیع کا سیدھے سیدھے تقاضا کر رہا ہے۔ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْاقْتِضَاء، لہذا اقتضاءً یہاں بیع ثابت ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ ہے کہ اقتضاءً بیع ہو گئی کہ آزادی ملک کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے شرعاً،
لہذا آتک عبدکا انی بألف درہم کہنا یہ ہے کہ پہلے بیچ دے پھر میری جانب سے آزاد کرنے کا وکیل ہو جا، تاکہ یہ کلام سرام صحیح ہو جائے۔ تو اقتضاءً بیع کا تو ثبوت ہو گیا، لیکن بیع و شراء کے لیے ایجاب و قبول یہ رکن ہیں، وہ کہاں پایا گیا؟ اور رکن کے بغیر بیع کا تحقق نہیں ہوتا ہے۔ اقتضاءً تو بیع پا لی گئی، لیکن رکن بیع ایجاب اور قبول ہے، وہ چیز نہیں پائی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز بھی یہاں پائی جا رہی ہے۔ جو بیع اقتضاءً ثابت ہوتی ہے اس میں اقتضاءً ایجاب و قبول کا ثابت ہونا بھی کافی ہوتا ہے، صراحتاً ایجاب و قبول کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیع اقتضاءً ثابت ہوئی ہے، لہذا جیسے بیع اقتضاءً ثابت ہوئی ایسے اقتضاءً ایجاب و قبول بھی ثابت ہو جائے گا، اس کے بغیر بیع کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، لہذا یہ بیع اقتضاء کے طریقے پر یہاں ثابت ہو جائے گی۔ ویثبت القبول کذالک، اور اقتضاءً قبول اور ایجاب بھی یہاں ثابت ہو جائے گا۔ لأنہ رکن فی باب البیع، کیونکہ ایجاب القبول یہ باب بیع میں رکن ہیں، اس کی حقیقت میں داخل ہیں، اس کے بغیر بیع کا تحقق نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے ہیں؟ یہی بحث ہے 4 لائن کی جو اس پوری اصول الثلاثی میں سب سے بڑی موضوع ہے۔ اگر اس کو میں سمجھا لے گیا آپ سمجھ گئے تو سمجھیے پوری اصول الثلاثی سمجھ گئے ہیں نا؟ اسی لیے میں نے اتنی تفصیل کی، سب سے اہم بحث یہی ہے اس پوری کتاب۔ اب یہاں یہ ہوا کہ آتک عبدکا انی بألف درہم، اقتضاءً بیع کو ثابت مانا گیا، اور بیع کو ثابت مان لیا، عامر کی ملکیت ہو گئی، عامر کی طرف سے آزادی ہو گئی، وہ اس کا وکیل ہو گیا آزاد کرنے کا جسے حکم دیا تھا۔ اور جب اقتضاءً بیع ثابت ہوئی تو اقتضاءً ایجاب و قبول بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے یہ کہا آتک عبدکا انی بغیر شیء، تو میری جانب سے اپنا غلام بغیر عوض کے آزاد کر دے، اس کا معنی اقتضاءً کیا ہوگا کہ تو اپنا غلام مجھے ہبہ کر دے، کیونکہ یہاں سبب ملک کیا بنے گا؟ ہبہ۔ سبب ملک یہاں کیا بنے گا؟ ہبہ بنے گا، کیونکہ بیع میں جو ملکیت ثابت ہوتی ہے وہ عوض سے ثابت ہوتی ہے، وہاں عوض کا ذکر ہے، یہاں اقتضاءً بیع کو ثابت مانا گیا، اور یہاں بغیر عوض بغیر شے کا ذکر ہے، لہذا اقتضاءً یہاں ہبہ کو ثابت مانا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ آتک عبدکا انی بغیر شیء، تو مجھے اپنا غلام ہبہ کر دے اور پھر میری جانب سے غلام کو آزاد کرنے کا وکیل ہو جا، اور میری جانب سے اسے آزاد کر دے۔ اس نے کہا آتک، تو اس نے کہا بغیر عوض کے تو مجھے غلام، میری جانب سے غلام کو آزاد کر دے۔ اس نے کہا آتک، تو میں نے آزاد کر دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ اسی اصل مالک کی طرف سے آزادی ہوگی۔ امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ عامر کی طرف سے آزادی ہوگی۔ تو یہاں عامر کی طرف سے آزادی ہوگی، یہ کیسے؟ ابھی میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا، میں کیا سمجھا رہا ہوں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ہے نا؟ آتک عبدکا انی بغیر شیء، میری جانب سے اپنے غلام کو بغیر عوض کے آزاد کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ تو مجھے اپنا غلام ہبہ کر دے اور پھر میری جانب سے اس غلام کے آزاد کرنے کا وکیل ہو جا اور میری طرف سے آزاد کر دے۔ اس نے کہا آتک، تو میں نے آزاد کر دیا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے ہبہ کر دیا تم کو، اور پھر تمہاری جانب سے وکیل ہو گیا اور تمہاری طرف سے آزاد کر دیا۔ تو اقتضاءً یہاں ہبہ کا ثبوت ہو رہا ہے، اور
جیسے اقتضاءً ہبا کا ثبوت ہو رہا ہے. ہبا کے بیان میں آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا کہ ہبا کے تام ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے. ہبا کے تام ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اقتضاءً یہاں ہبا کا ثبوت ہو گیا ہے ایسے ہی اقتضاءً قبضہ کا بھی ثبوت ہو جائے گا اور وہ غلام عامر کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہیں؟ دیکھیے ابھی میں نے صرف امام ابو یوسف کا سمجھایا ہے. ولہذا قال ابو یوسف, اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اذا قال, جب قائل نے دوسرے سے کہا آتی قبضہ کا انی بغیر شیء, تو اپنا غلام میری جانب سے بغیر عوض کے آزاد کر دے. فقال, تو اس دوسرے نے کہا آتق, تو میں نے آزاد کر دیا. یقول اتقو عن العامل, تو آزادی کس کی طرف سے ہوگی؟ عامل کی طرف سے. ويكون هذا مقتضيا للهبة والتوكيل, اور قائل کا یہ کہنا آتی قبضہ کا انی بغیر شیء, یہ ہبا کا تقاضا کرنے والا جو نص ہے اس کو مقتضی کہتے ہیں, وہ مقتضی ہوتا ہے. اور جس زیادتی کا وہ تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مقتضا ہوتا ہے. تو وہ یکون ھذا, اور اس کا یہ قول آتی قبضہ کا انی بغیر شیء یہ ہبا کا تقاضا کرنے والا ہے اور توکیل کا تقاضا کرنے والا ہے. یعنی اس کا یہ قول, اس کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ تو مجھے اپنا غلام ہبا کر دے اور پھر میری جانب سے اسے آزاد کرنے کا وکیل ہو جا اور میری طرف سے آزاد کر دے. اب یہاں یہ ہوگا کہ یہاں تو قبضہ نہیں پایا جا رہا, اور جب قبضہ نہیں پایا جا رہا ہے تو ہبا تام نہیں ہوگا. تو اگرچہ وہ ہبا کر دے لیکن قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جانب سے آزاد کرنے کا وہ وکیل ہی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی وہ مالک ہی نہیں ہوا بغیر قبضہ کے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں جیسے باب بے میں اقتضاءً بے ثابت ہوتی ہے تو وہاں اقتضاءً ایجاب و قبول کا بھی ثبوت ہو جاتا ہے. لفظاً ایجاب و قبول کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ہبا میں جب اقتضاءً ہبا ثابت ہو تو اقتضاءً قبضہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. حصی طور پر قبضہ کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. ولا یحتاج فیہ الی القبض, اور اس میں قبضہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اقتضاءً قبضہ بھی ثابت ہو جائے گا, کیونکہ لأنہ بمنزلۃ القبول فی باب البیع, کیونکہ باب بیع میں یہ قبضہ کرنا یہ قبول کے درجے میں ہے. باب بیع میں جیسے قبول ہے ایسے باب قبضہ میں, باب ہبا میں قبضہ ہے. جیسے وہاں قبول بیع کے اقتضاء ثابت ہونے کی وجہ سے قبول اقتضاء ثابت ہو گیا ہے, ایسے یہاں ہبا کے اقتضاء ثابت ہونے کی وجہ سے قبضہ بھی اقتضاء ثابت ہو گیا. یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہوا. لیکن طرفین یہ کہتے ہیں, طرفین سے کیا مراد ہے؟ طرفین سے کیا مراد ہے؟ امام اعظم امام ابو یوسف ہے, صرف امام محمد. اور شیخین سے, صاحبین سے ولیکن نہ نقول, لیکن ہم کہتے ہیں جو مختاب مذہب ہے, امام کا مذہب ہے, ایجاب باب بیع میں باب ہبا دونوں آپ پڑھ چکے ہیں. ایجاب و قبول باب بیع میں رکن بیع ہے, بیع کی حقیقت میں داخل ہے, اور قبضہ باب ہبا میں شرط ملک ہے نا, رکن ہبا نہیں ہے. اور رکن اسے کہتے ہیں جو شے کی حقیقت میں داخل ہو, شرط اسے کہتے ہیں کہ اس کا وجود تو اس پر موقوف ہو لیکن وہ اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو. تو قبضہ یہ شرط ہے اور قبول یہ کیا ہے؟ رکن ہے. اور جب باب بیع میں قبول یہ رکن ہے اور بیع کے ثابت ہونے سے
اس قبول کا اقتضاً ثابت ہونا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکن بے کی حقیقت میں داخل ہے. لیکن قبضہ ایسا نہیں ہے. باب ہبہ میں قبضہ رکن ہبہ نہیں ہے بلکہ وہ شرط ہے. رکن اگر اقتضاً بے ثابت ہو تو رکن بھی ثابت ہو جائے، یہ تو صحیح ہے. لیکن اقتضاً ہبہ ثابت ہو تو شرط ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. اور جب اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے تو اقتضاً ہبہ کا تو ثبوت ہوگا لیکن قبضہ کا ثبوت نہیں ہوگا. اور جب قبضہ کا ثبوت نہیں ہوا تو عامل کی ملکیت نہیں پائی گئی، اور عامل کی ملکیت نہیں پائی گئی تو یہ آزادی عامل کی طرف سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ولیکن نقول، لیکن ہم کہتے ہیں قبول یہ باب بے میں رکن ہے. فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اقتضاً، تو جب وہ اس کی حقیقت میں داخل ہے، ہاتھ پیر یہ میرے ہیں، میری حقیقت میں داخل ہے نا، یہ ہاتھ میری حقیقت سے الگ ہے. جب میرا وجود ثابت ہو جائے گا تو ہاتھ نہیں ہوگا. جو چیز حقیقت میں داخل ہوتی ہے جب شے کا ثبوت ہو جائے گا تو جو رکن ہے جس کی حقیقت میں جو چیزیں شامل ہیں سب کے سب ثابت ہو جائیں گی. تو جب اقتضاً ہم نے بے کو ثابت مان لیا، اثبتنا القبول ضرورتاً، تو بدیہی طور پر ہم نے قبول کو بھی ثابت مان لیا کیونکہ قبول یہ رکن بے ہے. بخلاف القبضے کی باب الہبہ، باب ہبہ میں قبضہ کے برخلاف. فإنه ليس برکن فی الہبہ، کیونکہ قبضہ باب ہبہ میں رکن، ہبہ کا رکن نہیں ہے. اور جب وہ ہبہ کا رکن نہیں ہے، اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے کیا؟ وہ میں نے بتا دیا. لیکن الحکم، اور جب وہ ہبہ میں رکن نہیں ہے، فإنه ليس برکن فی الہبۃ، کیونکہ قبضہ ہبہ میں رکن نہیں ہے. لیکن الحکم بالہبۃ، تاکہ اقتضاً ہبہ کے حکم، تاکہ اقتضاً ہبہ کا حکم لگانا، یہ لیکن الحکم بالہبۃ بطریق الاقتضاء حکما بالقبض، تاکہ اقتضاء کے طریقے پر ہبہ کا حکم لگانا یہ اقتضاءً قبضہ کا بھی حکم لگانا ہو. رکن ہبہ نہیں ہے تو ہبہ کے اقتضاءً ثابت ہونے سے قبضے کا ثابت ہونا لازم نہیں آئے گا. اور جب قبضہ ثابت نہیں ہوا تو آزادی بھی عامل کی جانب سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے تقریر کے اپنی وضاحت کے درمیان. جن کو سمجھنا ہوگا سمجھ لیں گے، جن کو اعتراض سمجھ میں آئے گا، ورنہ کوئی ضروری نہیں. وہ حکم المقتضیٰ، اور مقتضیٰ کا حکم یہ ہے، یہ جو مقتضیٰ ہوتا ہے یہ ایک زیادتی ہے نص پر، ایک زیادتی ہے جو صحت نص کے لیے مانی جاتی ہے. شرعاً نص صحیح ہو جائے اس کے لیے اس زیادتی کو مانا جاتا ہے. تو یہ ضرورت کی بنیاد پر یہ چیز، یہ زیادتی مانی جاتی ہے تاکہ وہ کلام صحیح ہو جائے. کلام کی صحت کی ضرورت کے لیے اس زیادتی کو مانا جاتا ہے. اور جب کلام کی صحت کی ضرورت کے پیش نظر اس کو مانا جاتا ہے، اقتضاء کو ثابت مانا جاتا ہے، اس زیادتی کو وہاں مانا جاتا ہے، تو جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی تو مانیں گے. مر رہا ہے، مردار سامنے ہے، تو کیا پیٹ بھر کے کھا لے گلے تک؟ کتنا کھا سکتا ہے؟ جتنے سے جان بچ جائے. پانی نہیں پا رہا ہے، شراب ہے، یہ ہے کہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا. کتنا پی سکتا ہے کہ بالکل قے ہونے لگے؟ اتنا ہی پی سکتا ہے جس سے جان بچ جائے. یعنی جو چیز بوجہ ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، ضرورت ہی کی مقدار میں ثابت ہوتی ہے. ضرورت کی مقدار سے زیادہ وہ ثابت نہیں ہوگی جو بوجہ ضرورت ثابت ہوتی ہے. تو یہاں زیادتی جو ہے وہ بوجہ ضرورت ثابت ہو رہی ہے تاکہ کلام صحیح ہو سکے. اور جب بوجہ ضرورت ثابت ہے تو بقدر ضرورت ثابت ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہی زیادتی مانیں گے، اس سے زیادہ نہیں. مقتضیٰ کا حکم یہ ہے
अन्नहु यसबुतु बितरीक़ ज़रूरत की मुक्तज़ा ये बवजह ज़रूरत साबित होता है, यानी कलाम की सेहत के लिए उसको ज़रूरतन माना जाता है। फ़युक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, लिहाजा बक़द्रे ज़रूरत ही मुक़द्दर माना जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मानेंगे। और जब बक़द्रे ज़रूरत या बवजह ज़रूरत है, ये बक़द्रे ज़रूरत मानेंगे। अब अगर किसी ने ये कहा अंते तालिकुन, तो तालिक ये इसमें फ़ाइल है, मस्दर का तकाजा कर रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ, जब मस्दर का ये तकाजा कर रहा है तो इसका माना क्या होगा, अंते तालिकुन तलाकन। तो यहाँ तलाक जो मस्दर है वो इक्तिज़ान साबित हो रहा है। अंते तालिकुन तलाकन, तुझे तलाक है, यहाँ तलाक जो है मस्दर तालिक की बुनियाद पर जो साबित हो रहा है ये इक्तिज़ान साबित हो रहा है। अब अंते तालिकुन कहाँ है, तलाक यहाँ इक्तिज़ान साबित है। अंते तालिकुन से उसने 3 की नियत की, ये सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अंते तालिकुन में तलाक इक्तिज़ान साबित है, यानी बवजह ज़रूरत साबित है। और जो चीज़ बवजह ज़रूरत साबित होती है बक़द्रे ज़रूरत साबित होती है, जितनी ज़रूरत, जितने से ज़रूरत पूरी हो सके। और यहाँ ज़रूरत 1 से पूरी हो सकती है ना, 3 की क्या ज़रूरत है। लिहाजा अगर वो ये कहे अंते तालिकुन और नियत ये करे कि 3 तलाक मैंने दी, तो 3 नहीं पड़ेगी, 1 ही पड़ेगी ना। क्यों? इसलिए कि तलाक यहाँ बवजह ज़रूरत साबित है, और जो चीज़ ज़रूरत की वजह से साबित होती है बक़द्रे ज़रूरत साबित होती है, ज़रूरत से ज़्यादा साबित नहीं होती है। और यहाँ ज़रूरत 1 से पूरी हो जा रही है, लिहाजा 3 की नियत करना ये मोतबर नहीं होगा। ऐसे बैठा है कि कहाँ गया वो, लिहाजा खुलना, इसी वजह से हमने कहा है कि जब उसने कहा अंते तालिकुन व नवा भी सलात, और उसने 3 तलाक की नियत की, ला ऐसी हो, तो ये नियत करना सही नहीं है। लिअन्न तलाक का युक़द्दरु मज़कूरन, क्योंकि यहाँ तलाक को मुक़द्दर माना जाएगा। लिअन्न तलाक का युक़द्दरु मज़कूरन, क्योंकि यहाँ तलाक को मज़कूर माना जाएगा इब्तिदा के तरीके पर। फ़युक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, तो जब यहाँ तलाक को बवजह ज़रूरत माना गया है, इब्तिदा की वजह से माना गया है, तो ज़रूरत ही की मिक़दार पर इसका वजूद होगा। और ज़रूरत 1 से पूरी हो जाती है। फ़युक़द्दरु मज़कूरन फ़ी हक़्क़िल वाहिद, लिहाजा तलाक को एक ही के हक़ में मज़कूर मानेंगे। 1 से ज़्यादा की जो नियत वो कर रहा है वो कलअज़म होगी, वो तलाक